بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں لوگ ڈرگز کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں لوگ نشہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ نشہ استعمال کرنے والے جو افراد ہیں ان میں ایک کیٹیگری تو وہ ہوتی ہے کہ جو خوشی حاصل کرنے کے لیے دے وانٹ ٹو بی ہیپی، اور انہیں کوئی بتاتا ہے، ان کا کوئی قریبی انسان انہیں یہ بتاتا ہے کہ بھی میں یہ استعمال کرتی ہوں اور اس سے مجھے بڑا سکون، بڑی خوشی، میں بہت خوش ہو جاتی ہوں۔ اور وہ کہ جو انہیں بتا رہا ہے پلس جس کو بتایا جا رہا ہے، یہ دونوں وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے بے ضرر چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، جنہوں نے خوشی کے جو جائز راستے ہیں، بے ضرر راستے ہیں، ان پہ محنت اور کام نہیں کیا، ورنہ مطلب ان کی زندگی میں ادروائز ہیپینس یا خوشی جو ہے وہ ایک ترجیح، پرائورٹی نہیں تھی، اور انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ وہ جان سکیں کہ اگر ہم اپنے رویوں کو بہتر کر لیں تو کتنے خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ ایسی چیزوں کو ہم جانیں کہ جن سے خوشی تو حاصل ہوتی ہے مگر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہمیں کوئی قابل ذکر خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور ویسے کرنا پڑے تو کرنا چاہیے اگر جیب میں ہیں، اور کوئی خاص محنت بھی نہیں کرنا پڑتی، لیکن محنت کرنی چاہیے خوشی حاصل کرنے کے لیے، جائز ذرائع سے خوشی حاصل کرنے کے لیے، بے ضرر چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کے لیے پیسے بھی خرچ کرنے چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے۔ خوشی حاصل کرنے پہ نہ مذہبی اعتبار سے کوئی پابندی ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ قانونی اعتبار سے، اگر وہ بے ضرر ذرائع ہیں۔ اگر آپ نیچر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت چیزوں کو اگر آپ دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، خوبصورت گفتگو سن کے اگر آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ نماز سے، میڈیٹیشن سے، میوزک سے اگر آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، اگر آپ اچھے پازیٹیو سوچ کے مالک افراد کے ساتھ گپ شپ لگا کے، ان کے ساتھ گھوم پھر کے اگر آپ خوشی حاصل ہوتی ہے، تو یہ سارے جو خوشی کے ذرائع ہیں، اور کھانے پینے کی وہ اشیاء کے جو آپ کے لیے آپ کی صحت کو خراب کرنے والی نہیں ہیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی لیجٹمیٹ، جتنے بھی جائز ذرائع ہیں، ان تمام تر جائز ذرائع سے اگر ہم خوشی لیتے رہیں، چاہے تھوڑی تھوڑی ہی ملتی رہے، خوشی لیتے رہیں چاہے تھوڑی تھوڑی ہی ملتی رہی، ہے تو سسٹینیبل نا، مطلب یہ وہ خوشی ہے کہ جس کو آپ زندگی بھر کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جی اگر آپ اس کو جو ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ کو نئی سے نئی چیزیں ایسی ملتی رہیں گی کہ جن سے انسان خوشی حاصل کر سکتا ہے، اور جن چیزوں سے آپ پہلے سے خوشی حاصل کر رہے ہیں وہ چیزیں مزید آپ کو خوشی دینا شروع کر دیں گی، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے اور اب آپ اس راستے پہ ہیں، اب آپ کو اویئرنیس آ گئی ہے۔ اچھا، تو یہ جو ڈرگز لیتے ہیں، واپس ان کی طرف آتے ہوئے، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ جنہوں نے جائز ذرائع سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش
نہیں کی، ایسی چیزوں کی اپنے ذہن کے اندر فہرست نہیں بنائی، ایسی چیزوں کو کریٹو بن کے تلاش کرنے کی، ان سے استفادہ کرنے کی، ان کو اپنی روٹین معمول شخصیت کا حصہ بنانے کی کوشش نہیں کی، ایسے افراد کے ساتھ نہیں جڑے کہ جو جائز ذرائع سے خوشی حاصل کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو یعنی وہ چونکہ کمپنی میٹر کرتی ہے نا بہت زیادہ، کمپنی آپ کے جو احباب ہیں جن کے ساتھ آپ کچھ وقت بتاتے ہیں، جن کے ساتھ آپ رابطے میں رہتے ہیں، تو ان کا اثر آپ کی شخصیت پہ بے پناہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہے کہ اگر ہم خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ڈرگز سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ اچھا جی، ایک اور کیٹیگری ہے لوگوں کی جو ڈرگز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، منشیات کی طرف، نشہ آور چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خود جہنم بنا دیا۔ آپ کہیں گے یار کوئی خود کیسے جہنم بناتا ہے؟ بناتے ہیں لوگ اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اور جہالت واحد وجہ نہیں ہے، جہالت سے بھی بڑی وجوہات موجود ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے جو کہ در حقیقت سراسر جہالت ہے۔ جس بات کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی سراسر جہالت کی وجہ سے ہے، حماقت کی وجہ سے ہے، بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ ہے کیا؟ وہ ہے ہماری ایگو جو ہے، ہماری انا جو ہے، ہماری ایگو جو ہے، ہماری انا جو ہے، وہ ہم اپنی ناک کو اتنا لمبا کر لیتے ہیں، ہم اتنا غیر ضروری چیزیں اپنی ناک کو لمبا کرنے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، اور لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، باتیں تو لوگ پھر بھی کریں گے، شاید اور زیادہ کریں گے، کیونکہ باتیں کرنے والا بھی جاہل انسان ہوتا ہے، کیونکہ تمسخر اڑانے والا، دوسروں پہ تمسخر اڑانے والا بھی ایک جاہل اور اگنورنٹ انسان ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ وٹ ٹو ڈو، یہ کرنا چاہیے کہ اپنی ناک کو خواہ زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر کچھ صفات ہوں گی، اگر ایک انسان خوش رہتا ہے، پازیٹیو چیزوں کے اندر بزی رہتا ہے، تو آپ کو اچھے دوست ملیں گے، اور اچھے دوست بھی وہ کہ جن کی دوستی بھی دیر پا ہوگی، کیونکہ اس دوستی کی بنیاد اچھی ہے، اس دوستی کی بنیاد ایسی ہے کہ جس میں کسی کو نقصان نہیں ہے اور دونوں فریقین کو فائدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جو دوستی بھی دیر پا ہوگی، لانگ لاسٹنگ ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا دیا، بہت کمپلیکیٹڈ، بہت پیچیدہ بنا دیا۔ اب جب ان کی زندگی اتنی پیچیدہ ہو گئی، اتنی مشکل ہو گئی، اتنی ٹربل سم ہو گئی، مطلب لوگوں کے بارے میں منفی سوچ سوچ کے ان کے لیے گرج اپنے ذہن کے اندر رکھ کے بغض ہے نا، اور بدلہ لینے کی خواہش، ڈیزائر ٹو ٹیک ریونج۔ اگر کسی نے کر دیا، کچھ غلط کر دیا، تو اس کو نظر انداز کرنے کی بجائے، اس کو یہ کہہ کر نظر انداز کرنے کی بجائے کہ اللہ کی عدالت میں مقدمہ درج ہو گیا ہے، میں نے درخواست دے دی ہے، ویسے درخواست نہ بھی دیں تو بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عدالت وہ ہے کہ جہاں پہ آپ درخواست دیں یا نہ دیں، ہم درخواست دیں یا نہ دیں، مقدمہ وہاں پہ درج ہو جاتا ہے، اور جب مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ ایک دن فیصلہ بھی آنا ہی آنا ہے،
ان اوائڈیبل، یہ سوچ کے کہ یا تو یہ سوچ کے یار معاف کر دیا کیونکہ یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اور اعلیٰ اور بڑے لوگوں کی نشانی ہے اور اس کا بھی اللہ کے ہاں بہت ریوارڈ ہے، یا پھر اگر اتنا نہیں ظرف رکھتے جو کہ میرے سمیت مطلب ہم کبھی تو معافی کی طرف مائل ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم یہ کہہ لیں کہ یار یہ مقدمہ میں نے اللہ کی عدالت میں داخل کر دیے، آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ہر بندے کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، سوتا بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ اچھا، تو وہ ساری چیزیں نوٹ کر دیں تو ایک دن مجھے اس کی کمپنسیشن تلافی ہو جائے گی، اور اگر میں دنیا میں ریونج لینے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر مجھے وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، اللہ کی عدالت سے مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ ہاں، دنیا کی لائف جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی، دنیاوی زندگی زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی، زیادہ مشکل ہو جائے گی، زیادہ پریشان کن ہو جائے گی۔ اور پھر یہ وہ لوگ جو ہیں واپس ڈرگز کیوں استعمال لوگ کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ پھر یہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے سٹریسڈ ہو جاتے ہیں، اتنے پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ نہیں کرتے جو کہ ہر ایک مسئلے کا واحد اور بہترین اور بہت اعلیٰ حل ہے۔ اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، تو اب یہ کیا کریں گے کہ یہ لوگ جو ڈرگز ہیں ان پہ چڑھ جائیں گے، اور کیونکہ اسکیپ چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے فرار چاہتے ہیں، کچھ وقت کے لیے فرار چاہتے ہیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر کی بات یاد ہے کہ اس کی انمیٹی تھا گاؤں سے، ملک سے باہر بھی رہا، پھر آ کے ایک چھوٹے شہر کے اندر پریکٹس شروع کر دی۔ اب وہ اس کی دشمنیاں، اس نے مخالفتیں دشمنی، حالانکہ اس کا گاؤں بھی شہر کے کنارے پہ تھا اور مطلب زمیندار فیملی سے تھے اور بڑے وسائل تھے، تو وہ بندہ ہر وقت اس ڈاکٹر کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا، کلینک تھا بڑی اچھی جگہ پہ، بہت اچھی جگہ پہ اس کا پرائیویٹ کلینک بھی تھا، تو وہ اس نے ڈرنکنگ شروع کر دی اور پھر ڈرنکنگ کرتا رہا۔ ایسی بے شمار مثالیں، میں نے اور بھی ایک ڈاکٹر کی ذہن میں بات آ رہی ہے۔ تو اتنے کتنے لوگ ہیں کہ جو اعلیٰ جو کوالیفائڈ تھے، جو بہت پڑھے لکھے تھے، لیکن کیا ہے کہ پھر وہ اتنا انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو پہلے پیچیدہ بنایا، مشکل بنایا، پھر وہاں سے اسکیپ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ڈرگز شروع کر دی، اور ڈرگز تو وہ شروع کر دیں تو پھر تو گویا کہ دن دگنی رات چگنی تنزلی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صرف یہ کام کرنا ہے کہ ہم بے ضرر ذرائع سے خوشی حاصل کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کسی کے خلاف گرج نہ رکھیں، اگر رکھیں گے، بغض رکھیں گے، ٹھیک ہے، جیلسی رکھیں گے، تو وہ پھر ہماری زندگی مشکل اور پیچیدہ ہو جائے گی، اور جب مشکل اور پیچیدہ ہو جائے گی پھر وہاں سے ہم اسکیپ تلاش کریں گے، اور اگر اسکیپ تلاش نہ بھی کریں، وہیں پہ گلتے سڑتے رہیں اسی سٹریس کے اندر، ٹینشن کے اندر، تو زندگی تو ضائع ہو گئی نا۔ اگر کسی نے برا کیا ہے تو یار معاف کر دیں، کیونکہ یہ اللہ اور کا حکم، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اگر ہم نہیں کر سکتے، جو کہ ہم ہر وقت نہیں کر سکتے، تو یار اگر تو کوئی ایسا ہے کہ کوئی پراپرٹی واپس لینی ہے، یہ کوئی بہت سیویئر بات ہے، تو بے شک عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں۔ جو عدالت، جو حکومت، جو اسٹیٹ آپ کو انصاف دے سکتی ہے، وہ آپ اس کے لیے پوری تگ و دو کوشش کریں، اور اگر چھوٹی چھوٹی باتیں تو یار اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کی عدالت میں مقدمہ درج ہو جائے گا، ایک دن ہمیں اس کی کمپنسیشن بھی مل جائے گی۔ جزاک اللہ۔